الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مہینہ پورا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے اور انہوں نے جو عمرہ کی غرض سے گئے تھے، وہ سب لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاں، جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہیں وہ سب چلے آئیں، کوئی بھی ان میں سے نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرے کے لیے ایک عام اعلان فرما دیا۔ تو اس اعلان کے بعد بہت سے مسلمان جو تھے جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ تو اس طرح ان مسلمانوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر کے 2000 تک پہنچ گئی، اور پھر عورتیں اور بچے جو تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ 60 اونٹ لیے، اور ایک صحابی کو اس کا نگران مقرر کیا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر وہ عازم مکہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں احرام باندھا۔ اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام صحابہ نے بھی وہاں سے احرام باندھا اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے، اور کفار کی بدعہدی سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ معاملہ خراب نہ کر دیں، آپ نے تمام ہتھیاروں سے مزین ہو کر مستعد ہو کر عمرے کا سفر شروع کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مقام یعجج کے پاس یعنی مکے کے پاس پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاہدے کے مطابق، کہ وہاں معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمان کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، صرف سوار کا ہتھیار ہوگا، یعنی صرف تلوار ہوگی، اور وہ بھی نیام میں ہوگی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے بھی ہتھیار تھے وہ سارے وہیں رکھ دیے، اور ایک صحابی کی قیادت میں 200 افراد کو وہاں ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ٹھہرا دیا، اور خود تلواریں حمائل کیے ہوئے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو جو کفار تھے وہ لائنوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حفاظتی نقطہ نظر کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دفاعی حصار میں لیے ہوئے مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو لبیک لبیک کی جو صدائیں تھیں، پکاریں تھیں، وہ بلند ہو رہی تھیں۔ تو اس اثناء میں بعض کفار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے پاس وہ جماعت آئی ہے جن کو یثرب کے بخاروں نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب آپ نے
طواف کرنا ہے تو پہلے 3 چکر جو ہے وہ آپ نے بھاگ کر لگانے ہیں، اور جو آخری 4 چکر ہیں وہ ذرا آہستگی سے لگانے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان عمرہ کر رہے تھے تو وہ بھاگ بھاگ کر چکر لگا رہے تھے، تو کفار جو تھے وہ اپنی باتوں پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کافی کمزور ہو چکے ہیں، لیکن یہ تو اس طرح بھاگ بھاگ کر چکر لگا رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو وہاں بھی مروب کیا اور عمرہ مکمل کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہوئے۔ تو جو لوگ باہر ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، وہاں کچھ لوگوں کو جنہوں نے عمرہ کیا تھا وہاں بھیج دیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور جو وہاں لوگ موجود ہیں انہیں بھیج دیں کہ وہ آ کے عمرہ کر لیں۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے بھی عمرہ کیا۔ اس طرح سب صحابہ کرام نے عمرہ کیا۔ جب عمرہ سے فارغ ہوئے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، تو 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے کہلا بھیجا کہ معاہدے کے مطابق آپ نے یہاں 3 دن ہی رکنا تھا، تو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لہذا آپ مکہ کو خالی کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاہدے کے مطابق مکہ کو خالی کر دیا اور باہر نکل گئے۔ جب آپ مکہ سے باہر نکل رہے تھے تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی پیچھے سے چچا چچا کی پکار لگاتے ہوئے روتے ہوئے باغی چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ لیا، اور اس کے بعد ان تینوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کی نگہداشت کریں گے، لہذا ان میں تھوڑا سا اس بات میں نزاع ہوا، کیونکہ وہ تینوں ہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس کی پرورش کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو معاملہ تھا وہ فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بہن تھی، یعنی کہ اس لڑکی کی خالہ تھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اس کی خالہ کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی بہتر طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہوئے تو اسی سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتظام کیے، جو بھی جس طرح بھی مناسب سمجھا وہ کیا۔ تو اس طرح اسی سفر کے دوران حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف چل نکلے۔ تو اس طرح یہ جو سفر تھا یہ مکمل ہوا، اور تمام لوگوں نے جو حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے انہوں نے بھی، اور ان کے علاوہ جو دیگر نئے آئے تھے ان سب نے اچھے طریقے سے عمرہ کیا، اور عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو عازم مدینہ ہوئے۔ تو اس طرح جو عمرے کی قضا تھی وہ بھی ادا ہوئی، اور جو معاہدے کے مطابق مسلمانوں نے عمرہ کرنا تھا اس سے بھی فارغ ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں کی نظروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی سرخرو ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو فرض تھا وہ پورا کر لیا تھا۔ تو یہ تھا صلح حدیبیہ کے معاملے میں وہ عمرہ جس کو 1 سال کے لیے موقوف کیا گیا تھا۔ تو اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے اس کام کو بھی بفضلہ تعالیٰ پورا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور مسلمانوں کو ان کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے وہ واپس دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔